السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اصناف نظم بلحاظ موضوع۔ اصناف جو ہے یہ صنف کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ لفظ جو ہے اقسام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلی جو صنف ہے نظم کی وہ ہے حمد۔ حمد سے ایسی نظم یا اشعار مراد لیے جاتے ہیں جن میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ یعنی حمد کو اگر ہم اپنے سادہ الفاظ میں بیان کریں تو حمد سے مراد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مناجات۔ مناجات کیا ہوتی ہیں؟ مناجات جو ہے یہ اردو شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ یعنی یہ حمد جو ہے، حمد اور اس کے اندر فرق کیا ہے؟ حمد کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ مناجات جو ہوتی ہیں یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اسی رو کے اندر دیا ہوا ہے کہ حمد اور مناجات میں فرق کیا ہے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے۔ طلب کیسے کرتا ہے؟ التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نعت۔ اب نعت کیا ہے؟ لفظ نعت کے لغوی معنی تو تعریف کرنا کے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس یہ MCQ جو ہے یا شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں یا نعت سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ نعت کے لغوی معنی تعریف کرنا ہے، لیکن شعری اصطلاح میں یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے وقف ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب بھی نعت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً سے ہمارے مائنڈ میں جو چیز آتی ہے کہ نعت جو ہے یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے نعت کا آغاز جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے حضرت حسان بن ثابت جو ہیں، حضرت کعب بن زہیر اور دیگر کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ معروف ہیں جنہوں نے حیات مبارکہ کے اندر ہی بہت ساری نعتیں جو ہیں ان پر کام کیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے منقبت ہے۔ منقبت آ جاتی ہے۔ لفظ منقبت کے لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت و ثناء، خاندانی فضیلت، برتری یا ہنر اور بڑائی کے ہیں۔ دوبارہ اس کو دیکھیں کہ لفظ منقبت جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تعریف بھی اس کے اندر ہے، توصیف بھی ہے، صفت بھی ہے، ثناء بھی ہے، خاندانی فضیلت ہے، برتری یا ہنر اور بڑائی کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد، یعنی شعری اصطلاح کے اندر اگر ہم منقبت کو دیکھیں تو اس سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ اکرام، ائمہ، معصومین، اولیاء عظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کی جاتے ہیں۔ منقبت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور تعریف و توصیف جو ہے وہ کس کی بیان کی جاتی ہے؟ یہ ہمارے پاس نام دیے گئے ہیں، اس میں صحابہ اکرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے اوصاف بیان کی جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کام ہے آپ کے کرنے کے لیے کہ کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ابھی ہم نے حمد اور مناجات پڑھی ہیں کہ حمد اور مناجات کیا ہوتی ہیں، تو یہ آپ نے اس فرق کو ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے بچہ، جو بھی 9th کلاس کا ہے، تو اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے اس لیکچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچنز ہیں، اگر کسی چیز میں آپ کو کوئی پرابلم ہے، اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کامنٹ کریں، اس میں میرے سے کوسچن پوچھیں، میں آپ کے جتنی بھی کنفیوژن ہوگی اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نظم کا مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ تو مرکزی خیال جو ہوتا ہے اس کے بارے میں عموماً پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے میں آپ کو یہ گائیڈ کرتی چلوں کہ ہمارا بچہ جو ہے موسٹلی اسے پراپر گائیڈنس نہیں ملتی اور وہ مرکزی خیال بہت لمبا لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال کے اندر عموماً میں یہ بچوں کو بتاتی ہوتی ہوں روٹین میں بھی
کہ آپ نے جو ایگزامینر آپ سے کوسچن پوچھتا ہے، کوسچن کے اندر جو چیزیں اس نے پوچھی ہیں، فرض کریں کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے نظم کا نام لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے فلاں نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اچھے مارکس لینے کے لیے یا پورے نمبر لینے کے لیے ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، وہ شاعر کا نام نہیں لکھتا۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ نظم جو ہوتی ہے اس کا جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غزل جو ہے اس کے لیے بھی شاعر ہوتا ہے۔ اور جتنی نثر کی تحریر ہوتی ہے نا ہمارے پاس، جیسے اسباق ہیں، مضامین ہیں، ناولز ہیں، اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو وہ کس میں آ جاتی ہیں، اس کو مصنف، اس کا جو لکھنے والا ہوتا ہے نا اسے مصنف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جب لکھ رہا ہوتا ہے شاعر کا نام تو وہاں پہ مصنف لکھ دیتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نظم یا غزل جب بھی آپ نے لکھنی ہے اور اس کے اندر اگر آپ نے اس کے رائٹر کا نام لکھنا ہے تو پھر آپ شاعر لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور نثر کے لیے آپ مصنف لکھیں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، مرکزی خیال کے لیے آپ کو جو بھی نظم ہوگی اس کا نام تو دے دیا جائے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو جو بھی جس طرح سے ہم غزل پڑھیں گے یا نظم پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا جو شاعر ہوگا اس کو بھی ہم یاد کر لیں گے کہ یہ فلاں شاعر نے لکھی ہے۔ تو ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو نظم ہے حامد، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں پڑھا تھا، یہ مظفر وارثی کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، تو یہ ہمیں یاد ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کا مرکزی خیال۔ تو میں مرکزی خیال کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ مرکزی خیال جو ہوتا ہے یہ عموماً 3 سے 4 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ لمبا کرتے ہیں تو اس کی ورتھ نہیں رہ جاتی ہے۔ اب ہم مرکزی خیال کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے پوری حمد پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے مشق کی۔ اب مشق کے اندر اس کا جو باقی کا حصہ تھا کہ اصناف نظم بلحاظ موضوع کیا ہوتی ہیں، نظم کی جو اصناف ہیں موضوع کے لحاظ سے وہ کون کون سی ہیں، اور اصناف میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اقسام والی سینس میں آ جاتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یعنی شاعر جو ہے وہ کیا کہتا ہے، مظفر وارثی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے رب، زمین ہو یا آسمان، تو ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے، ٹھیک ہے، بغیر کسی شک کے جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین آسان سا طریقہ ہے، کسی بھی ایفرٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں انہوں نے بتائے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر ہے ہمارے پاس، تو ان پہ عمل کریں تو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کو پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی، ثنا سے مراد ہے تعریف کرتی نظر آتی ہے۔ شاعر آخر میں پھر التجا کرتا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر۔ یعنی یہاں پہ آخری الفاظ جو ہیں اس کے وہ التجائیہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی یہ اوپر پڑھی اصناف نظم، تو اس کے اندر جو لاسٹ والا جو ہے اس نظم کا یہ حصہ ہے جس کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا، خلافت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو منصب آدمیت سونپا ہے یا خلافت کا عہدہ دیا اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہے۔ تو وہاں پہ وہ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو خلافت عطا کی ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شوق سجدہ بھی عطا کرے، یعنی مجھے اپنی عبادت کرنے کے قابل بھی سمجھے اور مجھے اس مقام تک لے جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کو حاصل کر لوں یا اس کو پا لوں۔